بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ملک شام کے شہر دمشق کے اندر مقبرہ باب الصغیر کے اندر آپ کو ان 16 شہدائے کربلا کے جو مدفن ہے اور ان کی زیارت کروائیں گے، ان کے مزارے کی تزکیہ، اور وہ جگہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب حسین تھے اور جو اولاد حسین شہید ہوئی تھی، ان کے روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ سروں کو جہاں پر غسل دیا گیا اس جگہ پر ان کی بھی زیارات آپ کو کرائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب حسین میں آپ کے جو 16 شہدائے کربلا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 18 شہدائے کربلا کا سر مبارک یہاں پر مدفون ہیں، اور سانہ کربلا کے اندر 72 اصحاب حسین وہ شہید ہوئے، اور مولا علی شیر خدا کے جو شہزادے اور جو آپ کی اولاد پاک جو شہید ہوئی، ان میں حضرت غازی عباس بن علی وہ شامل ہیں۔ اور سانہ کربلا میں، واقع کربلا میں جو سب سے عظیم ہستی نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد مولا علی شیر خدا کی جو دیگر بیٹے تھے ان میں حضرت امام غازی عباس علمدار علیہ السلام، جنہیں ابو الفضل کا بھی لقب ہے آپ کا، اور اس کے علاوہ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن علی علیہ السلام، حضرت عثمان بن علی علیہ السلام، حضرت عمر بن علی علیہ السلام، حضرت ابو بکر بن علی علیہ السلام، حضرت محمد بن علی علیہ السلام وہ سانہ کربلا میں، واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو شہزادے شہید ہوئے اس سانہ کربلا میں، واقع کربلا میں حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت بشار بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت قاسم بن حسن، حضرت عمر بن حسن، اور امام حسین علیہ السلام کے جو شہزادے شہید ہوئے امام علی اکبر بن حسین اور حضرت عبداللہ بن حسین، جنہیں جو معروف ہیں امام علی اصغر علیہ السلام کے نام سے، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو 2 فرزند اس واقع کربلا میں جام شہادت نوش کیا، حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر۔ اور شہدائے کربلا میں بنو ہاشم کے سب شہداء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور مولا علی شیر خدا کے جو بیٹے تھے حضرت حسین بن علی جو سالار لشکر تھے، اور ذبح عظیم کے وہ علم بردار تھے، حضرت عباس بن علی جو غازی عباس علمدار علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے اور حضرت عقیل یا عقیل بن ابی طالب، ان کی جو اولاد ہیں ان میں سے حضرت مسلم بن عقیل انہوں نے جائے شہادت کوفہ میں وہ پائی، اور حضرت حسین بن امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان میں تھے ابراہیم بن حزین اسدی اور ابو عامر بھی شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت محترم یہ آپ ان مزار مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں کہ جہاں پر روایت کے اندر آتا ہے 16 یا 18 اصحاب حسین کے شہداء کے سر مبارک یہاں پر وہ دفن ہیں۔ اور حضرت محترم سانہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو ان کے اور آپ کے اصحاب کے جو سروں کو وہ تن اقدس سے جدا کر کے وہ سروں کو نیزوں پر چڑھا کر یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس پہلے کوفہ پہنچا۔ ابن زیاد بدبخت جو تھا وہ کوفہ کا گورنر تھا، اور اس نے امام حسین السلام کا جب کٹا ہوا سر دیکھا تو اس وہ اس بدبخت نے شادیانے بننے بجائے، اور ابن زیاد نے سر مبارکہ کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا، اور وہاں پر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم تھے، اور ان سے رہا نہ گیا اور فرمایا کہ اے بدبخت، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئے۔
زاروں کو تار ہونے لگ گئے۔ یہ سن کر ابن زیاد وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ تو دونوں آنکھیں تمہاری رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیری یقین ماری نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو اس پر زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ کہہ گئے، لوگوں آج کے بعد تم غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم سیدہ فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو نوازتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت محترم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ یزید بدبختوں نے بڑی بے حرمتی کی، اور امام حسین علیہ السلام کے جو کپڑے تھے، تلوار تھی، فرنیچر تھی، جمانی لباس تھا اور دیگر خواتین کے زیورات تھے، وہ بھی ان بدبخت یزیدوں نے لوٹ لیے۔ اور اس کے علاوہ جنگ کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کاروان کو جو زندہ بچ گئے تھے ان اور مقتول جو شہید ہو گئے تھے ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا، پھر اس کے بعد دمشق کی طرف لے جایا گیا، اور پھر دربار یزید میں جب جو ہے وہ لے کے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو، تو بدبخت یزید نے بھی آپ کے سر اقدس اور آپ کے لبوں پر اس جو ہے نا وہ چھڑی مارنے لگا، تو وہاں پر بھی ایک صحابی رسول تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس یزید بدبخت کو روکا کہ ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، میں نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چومتے ہوئے دیکھے۔ تو اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کے جو 72 شہداء کے سر تھے وہ جو ہے کربلا سے کوفہ سے دمشق لائے گئے، اور پھر یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 16 سے 18 روایات کے اندر شہداء کے سر دفن ہیں، اور باقیوں کو وہاں میدان کربلا کے اندر ہی روضہ امام حسین علیہ السلام کے قریب شہداء کربلا کے جہاں پر مدفن ہے وہیں پر ان کے جسموں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ اللہ و رسول عالم، لیکن یہ ان روایات کے تحت یہ منسوب ہے وہ جگہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے شہداء کے سروں کو جو ہے غسل بھی دیا گیا، ان کو دھویا بھی گیا، اور یہاں پر دفن بھی کیا گیا۔ یہاں پر لوگ آ کر نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شہداء کربلا کے جو ہے شہادتوں کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔